پہلا سوال آج کی نشست کا یہ ہے، آپ کی زبانی ہم نے سنا ہے، آپ بتاتے ہیں کہ سنت دین ابراہیمی کی روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ٹریڈیشن میں وہ چیز چلی آ رہی تھی، قرآن مجید اس کو ریفر کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود اپنے عہد میں اخذ کرتے ہیں اسی روایت سے اور آگے جاری فرما دیتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر دین آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا تو اس کو سنت آدم کیوں نہیں کہا جاتا، سنت ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں ایک اصول کی بات سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ ایک تو دین کا نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ اسلام کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرفکندہ کر دینا، جس کو آپ انگریزی زبان میں سبمیشن کہتے ہیں۔ اپنے وجود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینے کی یہ نہایت خوبصورت تعبیر ہے۔ اس تعبیر کو ہم قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم کی زبان سے سنتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا وجود اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا ہے۔ تو سپرد کر دینا، سرفکندہ کر دینا، اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی اطاعت میں دے دینا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمیشہ سے اللہ کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دین پیغمبر لے کے آتے ہیں، پیغمبر اس کی تجدید کرتے رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جب کوئی وقفہ آیا ہے تو اللہ نے پھر پیغمبر بھیجے ہیں کہ وہ دین کی اس روایت کو زندہ کر دیں۔ اس میں ایک لمبا سفر ہے جس میں بعض بالکل منازل بن گئی ہیں۔ ایک وہ مقام ہے جس میں سیدنا ابراہیم کی بعثت ہوئی ہے۔ سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ ہم نے ان کو امامت کا منصب دے دیا ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ اس امامت کا یہ پہلو بھی ہم واضح کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے انفرادی طور پر انتخاب کیا جاتا تھا، یعنی کسی پیغمبر کو منتخب کر لیا جاتا تھا اور وہ اپنی قوم تک دعوت پہنچاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی پوری ذریت اس مقصد کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ ایک دوسرے دور کی علامت بن گئے ہیں۔ پہلے دور کی علامت آدم و نوح ہے، دوسرے دور کی علامت سیدنا ابراہیم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس کو خود بیان کرتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اس میں آل عمران کہہ کر سیدنا مسیح سے بھی گویا ایک اور دور کے بارے میں لوگوں کو مطلع کیا گیا ہے۔ تو یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کی پوری تاریخ کے معالم ہیں، ان میں سے کسی کی طرف بھی نسبت کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ کیا ہے کہ سب نبیوں کا ذکر کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ فَبِہُدَاهُمْ اقتدِ، اے پیغمبر آپ جو ہدایت یہ پیغمبر لے کے آتے رہے ہیں اسی کی پیروی کریں۔ اور بعض جگہوں پر اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، سیدنا ابراہیم سے نسبت دے دی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو دین محمد کہیں۔ یعنی یہ مختلف نسبتیں ہیں جو غیر معمولی شخصیات یا دوسرے لفظوں میں کہیے تو اولو العزم پیغمبروں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان اسی طریقے سے مختلف ادوار یا مختلف عہدوں کو شخصیات سے منسوب کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ آپ نے سنا ہوگا کہ دعا کی جاتی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد، پروردگار اس کی مدد کر جو محمد کے دین کی مدد کرے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر محمد کا دین کہہ دیا گیا ہے، درحال ہے کہ یہ تو سب نبیوں کا دین ہے۔ تو اس طرح کی نسبتیں زبان میں قابل قبول ہوتی ہیں، ورنہ اصل نام تو اس دین کا اسلام ہی ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ کہا جا سکتا ہے چونکہ آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی ہے انسانیت کی، تو اب انسانیت کے جو تقاضے تھے، مثلا معاشرے بنیں گے، معاشرے کے اندر اجتماعی طور پہ کوئی عبادت کی جائے گی اور اس طرح کی ریاست وجود پذیر ہوگی، اس سے کچھ نظم اجتماعی کے تقاضے سامنے آئیں گے، دین اسلام کچھ چیزیں چاہے گا، وہ تو ابھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوئے، یہ سب کچھ آ کر ایک طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے سیدنا ابراہیم کے دور میں۔ تو جو سنتیں اس دور میں جاری کی گئی ہیں وہی ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں یا تو وہ پری ہسٹورک ہیں یا پھر انفرادی سطح پر عبادات کی چیزیں ہوں گی، لیکن جو سنتوں کی پوری فہرست ہمارے سامنے آتی ہے وہ کم از کم ابراہیم علیہ السلام کے دور تک آ چکی تھی۔ اس کی بھی اگر آپ تنقید کریں
تو مثال کے طور پر جو معاشرت کی چیزیں ہیں، میں السلام علیکم کہتا ہوں، چھینک آ جائے الحمدللہ کہتا ہوں، جواب دینے والا یرحمک اللہ کہتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح سے تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، وہ تو ایک ایک چیز ایسی ہے کہ سیدنا آدم کے زمانے ہی سے شروع ہو جانی چاہیے۔ ٹھیک، عبادات میں سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر بیت اللہ بعد میں بنا ہے تو حج و عمرہ کی روایت بھی بعد میں قائم ہوئی ہوگی، ورنہ نماز خود قرآن کے اشارات سے واضح ہے کہ پہلے دن ہی سے لوگوں پر لازم کر دی گئی تھی۔ روزے بھی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کے لیے تمدن میں تبدیلی یا تغیر کا انتظار کیا جائے۔ خور و نوش کی تطہیر میں یہ اصول قائم کیا گیا ہے کہ ہم طیبات کھائیں گے، ہم خبائث سے اجتناب کریں گے۔ آدم علیہ السلام بھی ایسے ہی انسان تھے، ان کے بعد ان کی اولاد بھی، تو اس باب میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کوئی تمدنی تقاضے ہوئے ہوں گے۔ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ در حقیقت اجتماعی زندگی سے متعلق احکام ہیں جو تورات میں دیے گئے، یا اجتماعی ذمہ داریاں بتائی گئیں، اور خاص طور پر اس قوم کی جس کو اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا۔ تورات میں زیادہ بیان انہی چیزوں کا ہے، تو یہ چیزیں ہیں جو بعد میں ہوئیں۔ اس لیے دین کی پوری ہدایت اگر آپ عملی لحاظ سے دیکھیں تو وہ پہلے دن سے جاری ہو گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے ہیں، عرب میں اس روایت کو لانے والے سیدنا ابراہیم ہیں، انہوں نے اس کی ابتدا کی ہے، اپنے فرزند کو یہاں آباد کیا ہے، اور پھر وہ قوم یہاں پیدا ہونا شروع ہوئی جس کو آپ بنی اسماعیل کہتے ہیں، یا پھر جو کچھ ان کے حلیف بنے۔ اس قوم نے بیت اللہ کی تولیت کی ہے، بیت اللہ کے معاملات کو انجام دیا ہے، ایک لمبے عرصے تک اسے بتوں سے، شرک کی نجاست سے بالکل پاک رکھا ہے۔ کچھ خرابیاں ان میں آ گئی تھی، لیکن ابراہیمی دین کی روایت جس کو دین حنیف کہا جاتا تھا وہ عرب میں پوری قوت کے ساتھ موجود تھی۔ اور ہم جب پرانی تاریخ پڑھتے ہیں اور روایتوں میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل اسی دین حنیف پر تھے، اور بہت سے لوگ بھی اسی کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے، کسی شرک میں مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ یہ روایت جاری تھی، عربوں میں بالکل معلوم اور معروف تھی، اس لیے اسی کے حوالے سے کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر استعمال کی۔ یہ میری کوئی ایجاد نہیں ہے، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ٹھیک، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طرح مسلمانوں کو جو اس وقت آپ پر ایمان لائے، یہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم کی روایت، ابراہیم کا دین، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ ٹھیک۔ جناب سے یہ ملت کا لفظ ہم عام طور پہ اردو میں بھی چونکہ مستعمل ہے اور یہ قوم کے معنی میں آتا ہے، عربی زبان میں یہ ملت کا مفہوم کیا ٹریڈیشن اور روایت کے معنی میں ہوتا ہے؟ اس مفہوم میں بھی ہے، اور جس کو آپ دینی روایت کہتے ہیں اس کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیا ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ سوال ہے غام صاحب کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو اس زمانے میں وہاں پر مسیحی بھی آباد تھے، جزیرہ نما عرب کے اندر، حرم کے پاس بھی یا اس کے گرد و پیش کے علاقوں میں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مسیحی وہاں کیا کرنے آ گئے؟ اگر وہ سیدنا اسماعیل ہی کی ذریت آگے وہاں پر آباد ہوئی اور وہ دین ابراہیمی پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو کیا مسیحیوں کا مرکز کہیں قریب میں تھا، ان کا آنا جانا تھا، یہاں کیسے آباد ہوئے وہ؟ یہود بھی تھے، یہود کے بارے میں یہ معلوم ہے، وہ بھی اسی جگہ آئے جہاں بنی اسماعیل آباد تھے۔ عرب ایک بڑا علاقہ ہے، اس میں مختلف جگہوں سے لوگ ہجرت کر کے آتے رہے ہیں۔ یہود بھی اپنی تاریخ کے بعد ایسے ادوار میں جب انہیں تہذیب کا نشانہ بننا پڑا ہے، ہجرت کر کے وہاں بھی پہنچے۔ یہ معلوم ہے کہ وہ مدینے میں بھی تھے، یہ معلوم ہے کہ خیبر میں تو ان کے قلعے موجود تھے، یعنی ایک بڑی حیثیت تھی ان کی۔ قرآن مجید سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ خود اہل عرب بھی ان سے متاثر تھے، ان کو ایک دینی یا مذہبی طور پر پڑھا لکھا گروہ سمجھتے تھے، اور انبیاء علیہم السلام کی بہت سی چیزیں ان سے معلوم بھی کرتے تھے۔ انہوں نے بعض سوالات بھی القاء کیے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے غلام آ جاتے تھے، وہ بعض اوقات مسیحی ہوتے تھے، بعض لوگ مسیحیت کو قبول بھی کر لیتے تھے، جیسے کہ سیدہ خدیجہ کے عزیز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ برکہ بن تو نوفل۔ اس طرح کوئی بڑی تعداد تو مسیحیوں کی نہیں تھی، لیکن جہاں تہاں آپ کو مسیحی مل جاتے تھے۔ البتہ یہ جو عرب کا علاقہ عراق کے ساتھ ملتا ہے، اس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں خود عربوں کی ایک بڑی تعداد مسیحی ہو گئی تھی۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کرنا شروع کی ہے تو مسیحیوں کے کئی وفود مکے میں آئے ہیں اور وہاں آ کے وہ ایمان لائے۔
ٹھیک. اچھا غام صاحب، یہ جو حرم تھا اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق تھا ان اہل کتاب کو، یا یہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کے مقرر کردہ ایک پیغمبر نے اس کو معبد کی حیثیت دی ہے؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام تو سب کے مشترک تھے، تو حرم کے ساتھ یہود و نصارہ کی کوئی نسبت قائم تھی کیا؟ نصارہ کے معاملے میں تو یہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ پال کے بعد ان کے ہاں عبادات، رسوم، شریعت یہ ختم کر دی گئی، اس لیے وہ تو ایسی چیزوں سے متعلق ہی نہیں ہوتے۔ یہود نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حرم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق مانیں گے ہی نہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ اس کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے بائبل میں بھی جہاں جہاں یہ ذکر آیا ہے وہاں اس کو مشتبہ بنانے کی صحیح کی ہے۔ اچھا. تو اس وجہ سے ان کے بارے میں بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اگر وہ قبول کر لیں تو پھر تو قرآن مجید نے جتنی بحث کی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اسی لیے کرنی پڑی اور پوری داستان سنانی پڑی، سیدنا ابراہیم کا کیا تعلق رہا ہے، انہوں نے کیسے اپنے بچوں کو یہاں آباد کیا، یہ گھر کس طریقے سے بنایا، یہ سب انہی کو بتانے کے لیے ہے۔ صفا و مروہ کے بارے میں جو سوالات اٹھے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں بہت اچھی طرح، لیکن اپنے پاس علم رکھتے ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان سے تو ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نقطہ واضح ہوا۔